اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مومن کی زبان کافر کے مقابلے میں کیا ہونی چاہیے۔ ایک عاشق رسول کی زبان جب کافر، مرتد اور مشرک مقابلے میں آئیں تو ان کے سامنے زبان کیا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب جب دیکھا کہ آگے فوج بہت مضبوط ہے تو پھر اللہ سے کام لینے لگے، پھر یوں کرنے لگے۔ نہیں، پھر اس وقت انداز بھی حضرت خالد بن ولید والا ہی ہونا چاہیے۔ تو جرجیس چونکہ اس کے ترجمان کے طور پہ آیا تھا کلوس عربی سمجھتا نہیں تھا لیکن بہت بڑا گنڈا تھا، تو جرجیس نے آ کے کہا کہ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں کہ ایک بزدل اور کمزور بندے کو ایک بندے نے اپنی بکریوں کا چرواہا رکھ لیا، اور رات کو شیر آتا، ایک دو بکریاں کھا جاتا، تو وہ جو کمزور چرواہا تھا وہ اس کی حفاظت نہ کر سکتا، حتیٰ کہ شیر عادی ہو گیا اور اس کے منہ کو خون لگ گیا۔ جب اس کے منہ کو خون لگ گیا تو روزانہ وہ ایک دو بکریاں کھا جاتا۔ پھر مالک نے کیا کیا کہ اس کو ہٹا کر ایک دلیر اور جرت مند بندے کو بکریوں کا چرواہا بنا دیا، اور وہ جرت مند بندہ جو ہے پوری رات پہرا دیتا، اور جب اس نے دیکھا شیر آنے والا ہے اس نے اپنی پوزیشن لی، نیزہ مارا، شیر پہ حملہ کیا، اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تو اب تو سن لے، پہلے جو تم نے علاقے فتح کیے ہیں وہاں جو ہے نگران کمزور تھے، جس طرح وہ چرواہا کمزور تھا، اب یہ جو کلوس جرنیل آیا ہے یہ بڑا طاقتور ہے۔ جس طرح اس چرواہے نے، دوسرے آنے والے نے شیر کو ڈھیر کر دیا تھا، یہ تمہیں ڈھیر کر دے گا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے تم ہاتھ کھڑے کر دو اور واپس چلے جاؤ۔ جب اس نے اتنی بات کی تو حضرت خالد بن ولید بولے، قربان جائیں آپ کی زبان مبارک پر۔ آپ نے کہا میں نے تو سمجھا تم لوگ جنگجو ہو، لیکن تم تو بڑے بزدل اور چرب زبان ہو۔ آپ نے فرمایا سنو، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، میں نے سمجھا کہ میرا مد مقابل کوئی بڑا دلیر آدمی ہے، لیکن افسوس یہ دلیر آدمی نہیں ہے، یہ تو بہت کمزور آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ کیا کرو؟ اگر یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو، سر جھکا کے ہمارے غلام بن کے رہنا ہوگا اور ہر سال جزیہ بھی دینا ہوگا۔ اگر یہ بھی قبول نہیں ہے پھر آ جاؤ، میدان موجود ہے، ہماری اور تمہاری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ بس لمبی گفتگو نہیں، بس یہ تین جملے آپ نے، یا اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور فرمایا یہاں تک تو نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فرمایا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم کافروں کو قلع کما کریں، یہاں تک کہ اللہ کوئی اپنا حکم نازل فرمائے اور وہ خیر الحاکمین ہے، اور رہا یہ امر کہ یہ شخص بڑا بدماش اور سرما ہے اور یہ ایسا ویسا ہے، تو فرمایا سن لے، یہ تمہارے لیے ہوگا کسی مقام اور مرتبے کا حقدار، تمہارے لیے یہ ہیرو اور چیمپئن ہوگا، بہت بڑا سپہ سالار ہوگا، لیکن مگر ہمارے نزدیک اس کی پرے کا کی بھی وقت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک یہ شخص کمینہ ترین اور ذلیلوں سے بھی ذلیل ترین ہے، اور ہم اسے ذلیل ترین سمجھتے ہیں، اور اگر یہ ملک و سلطنت کا کارکن ہے تو یہ ہوتا رہے۔ فرمایا میں رکن الاسلام ہوں، میں وہ ہوں جس نے تدمر میں تم پہ تلوار چلائی، اپنی پشتوں کو اٹھا کے دیکھو آج بھی ہماری تلواروں کے نشان موجود ہیں۔ فرمایا ہم وہ مرد مجاہد ہیں کہ پیچھے سے کپڑا ہٹاؤ گے تو ہماری تلواروں کے نشان آج بھی تمہیں نظر آئیں گے۔ فرمایا وہ تدمر ہو، حوران ہو، سخنا ہو، بصرہ ہو، فرمایا ہم نے تلواروں کے زور پہ لیے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں، اور سن لے میرا نام خالد بن ولید ہے۔ اس پہ ایسی کپ کپی تاری ہوئی، وہ میدان چھوڑ کے وہاں سے بھاگا۔ تو ایک عاشق رسول، ایک مرد مومن کی زبان میدان جنگ میں یوں ہونی چاہیے کہ عالم کفر پر لرزہ طاری ہو جائے۔